السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں کچھ جاہل پیر ایسے ہیں، کچھ جاہل عامل ایسے ہیں کہ جنہوں نے قوم کو لوٹ لیا ہے، ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کو برباد کر دیا ہے۔ کچھ نوجوان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ان کی باتوں میں آ چکے ہیں اور وہ خود برباد ہو چکے ہیں۔ اور ایسے ایسے جاہل پیر ہیں، ایسے ایسے جاہل عامل ہیں، اگر کوئی ان کے پاس میں جاتا ہے تو جاہل عامل، جاہل پیر ان سے یہ کہتا ہے کہ 5 منٹ میں یہ بتا دوں گا کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کا ہاتھ دیکھوں گا اور میں یہ بتا دوں گا کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے جو مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ہماری جو ماں بہنیں ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں پیر صاحب آپ دیکھیں کہ ہماری قسمت میں کتنی پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ہاتھ دیکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے آپ کی قسمت میں بہت ہی زیادہ پریشانی لکھی ہوئی ہے، آپ کی قسمت میں بہت ہی زیادہ پرابلمز لکھی ہوئی ہیں، آپ کو کچھ کرنا ہوگا اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کی قسمت اچھی ہو جائے۔ اب ماں بہنیں کہتی ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں آپ کو 5,000 روپے دینا پڑیں گے۔ جب آپ 5,000 روپے دیں گے تو ہم کام کریں گے، پڑھائی کریں گے تاکہ آپ کی قسمت اچھی ہو جائے۔ لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے ہماری قوم کا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، میں گزارش کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ ان جاہل پیروں کے پاس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان جاہل عاملوں کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کیا وہ خدا ہے؟ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ پیسے کی خاطر، پیسے کے لالچ میں ایسا کرتے ہیں، ان کے پاس میں ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ مکار ہیں، ان کے پاس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان جاہل پیروں کے پاس میں جاؤ گے، ان جاہل عاملوں کے پاس میں جاؤ گے تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ کو ان جاہل پیروں کے پاس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مسجد میں جاؤ۔ کل بھی مسجدوں میں جا کر پریشانیوں کا حل ملتا تھا اور آج بھی مسجدوں میں پریشانی کا حل ملتا ہے، مگر آپ مسجدوں میں جایا کرو، نماز پڑھا کرو، اپنے رب سے ملاقات کیا کرو، اپنے رب سے بات کیا کرو، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھا کرو۔ جب آپ اپنے رب سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ مگر اپنے رب سے پہلے مانگو، تو اپنے رب سے دعا تو کرو، اپنے رب سے محبت تو کرو۔ ان جاہل پیروں کے پاس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ان لوگوں کے پاس میں جاتے ہیں وہ اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نجومیوں کے پاس میں جائے گا وہ کافر ہے، جو نجومیوں کے پاس میں جاتا ہے اور اپنا ہاتھ دکھاتا ہے وہ کافر ہے۔ اگرچہ علماء کرام نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ میں نجومیوں کے پاس میں جاؤں گا اور وہ قسمت کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نیت سے جا رہا ہے، شک و شبہ ہے اس کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، فقط پروردگار جانتا ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، بس میں یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں اس کے بعد میں بھی جانا حرام ہے نجومیوں کے پاس میں۔ تو یہ لوگ نجومی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب بتا سکتے ہیں کہ 5 منٹ میں کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم سب بتا دیں گے 5 منٹ کے اندر اندر۔ معاذ اللہ، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ان لوگوں کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ ان لوگوں کے پاس میں جاؤ گے، یہ آپ کا ہاتھ دیکھیں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے، آپ کے اوپر اثر ہے، آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، آپ کی خالہ نے، آپ کے ماما نے، آپ کے چچا نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہے۔ یہ رشتوں میں آگ لگاتے ہیں اور رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے خود بتاؤ، جب آپ ان کے پاس میں جاؤ گے اور اگر یہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، تو آپ دوبارہ ان کے پاس میں کیوں جاؤ گے؟ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ان کے پاس میں آؤ۔ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور آپ کی نادانی اور آپ کی نا سمجھ کا بہت ہی زیادہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو لوٹ لیتے ہیں کہ آپ کو ایک ہفتے میں 5,000 روپے دینا پڑیں گے، ہم پڑھائی کریں گے، ہم کام کریں گے، جب ہم پڑھائی کریں گے، ہم کام کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ان جاہلوں کو پیسہ مت دو، ان جاہل عاملوں کے پاس میں مت جاؤ۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں میں جا کر پریشانیوں کا حل ملتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، مگر شرط کیا ہے؟ آپ کو نمازی بننا ہوگا۔ نماز میں سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، عزت ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ان جاہل پیروں کے پاس میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جاہل پیر، جاہل عامل خود تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، خود تو عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے ہیں، مگر ان کے جو مرید بن جاتے ہیں یہ ان لوگوں کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ جو پیر ہوگا وہ نمازی ضرور ہوگا، اور جو نمازی نہیں ہے میں اس کو پیر نہیں مانتا۔ جو عامل ہوگا وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا، اپنے رب کی عبادت کرتا ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، میں اس کو عامل نہیں مان سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، کسی کو روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ پروردگار کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور یہ جاہل پیر، یہ جاہل عامل 8 دن تک نہاتے نہیں ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 منٹ میں ہم بتا دیں گے کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ لٹیرے ہیں، قوم کے لٹیرے ہیں۔ ان لٹیروں کے پاس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 انگلیوں میں انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور آپ ان جاہلوں کے پاس میں جا رہے ہو جو سنتوں کی دھچیاں اڑا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس میں مت جاؤ۔